الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله المولانا العظيم. محترم مقام واجب صد احترام خطیب و امام لہٰذا و جملہ حاضرین مندوبین مصلیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت میں ڈوب کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک وعلی آلک صحابک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا رحمۃ للعالمین. اللہم اللہم صلی وسلم صلی وسلم وبارک علی وبارک علی سیدنا سیدنا محمد محمد النبی النبی امی الامی الحبیب الحبیب العالی العالی القدر القدر العظیم العظیم الجاہ الجاہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وصحابہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. جو کوئی پابندی سے انشاءاللہ اسے ہر جمعہ پڑھے گا، جو آخر میں میں نے درود پڑھایا، تو مرتے وقت حضور کی زیارت اور قبر میں اترتے وقت حضور کا دستے کرم انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس وقت سب سے بڑی ضرورت قوم مسلم کی کیا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ایمان اللہ کو ماننے کا نام ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اللہ کے ماننے والے بہت ہیں، لیکن وہ مومن نہیں بنے اب تک. کیوں وہ مومن نہیں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کو نہیں مانا. آج کئی لوگ اللہ اللہ کی تسبیح پھرا رہے ہیں، لیکن دل میں عشق رسول نہ ہونے کی وجہ سے، تعظیم رسول نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان سے کوئی وابستہ اور رابطہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی، اور جانتے ہو کن لوگوں سے کہی؟ وہ لوگ جو مکے میں رہتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں. یہ نوجوان جس نے 40 سال کی عمر میں کوئی فانا سے اعلان کیا اپنی نبوت کا، یہ کون سی نئی بات کر رہا ہے؟ ارے ہم تو کل بھی خدا کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور ہم خدا کو مانتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس نوجوان کی ضرورت نہیں ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ رہی خدا کی بات، تو کل بھی ہم خدا سے محبت کرتے تھے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم خدا سے محبت کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس جوان کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو، یہ مکے والوں کی بولی تھی، اور آج بھی کچھ نادان انہی کی پیروی کر رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں وہ تو بس آئے تھے چلے گئے. ان کا رول کیا ہے؟ سنو ان کا رول کیا ہے. جب مکے والوں نے اس قسم کی باتیں کی نا کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے پہنچنے، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے. ہم تو اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں.
کون جوان آیا ہے جو ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرے گا؟ تو سنو آپ، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں مجھ محمد کے پیچھے آنا پڑے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جب تم محمد کے پیچھے آؤ گے تو اب تک کہ تمہارا دعویٰ کیا تھا کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، لیکن جب تم محمد کے تابع دار بن جاؤ گے، محمد کی اتباع کرنے لگو گے، ان کے پیچھے ہو جاؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کی محبت بغیر نبی کی اتباع کے، نبی کی محبت کے نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیں، لاکھ ڈنکے بجا لے کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہونے کے بعد شیطان والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ رسول والے نہ ہوگے اس وقت تک کہ اللہ والے بھی نہیں ہو سکتے۔ شیطان کا پرابلم کیا تھا؟ ابلیس کا پرابلم کیا تھا؟ ابلیس کی پرابلم اور تکلیف یہی تو تھی کہ اس نے اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اللہ کی ذات میں اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید کا آج بھی ماننے والا ہے ابلیس، لیکن پرابلم اس کو کہا ہے کہ نبی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اللہ نے کہا اگر تو نبی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تو تیرے یہاں میرا یہی فیصلہ ہے تیرے لیے کہ اب جہنمی ہوگا تو، اس لیے کہ تو مجھ سے تو انکار نہیں کر رہا، میرے نبی کی تعظیم سے انکار کر رہا۔ سجدہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ تعظیم تھا، اللہ نبی کی تعظیم کرا رہا تھا، لیکن وہ تعظیم کا منکر ہوا تو ڈائریکٹ جہنم میں اسے ڈال دیا گیا۔ اور ایک بات، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے بھی کانوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بیانات تو بہت ہوتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں سے ہونا چاہیے۔ او قرآن کی آیتوں کے رٹے لگوانے والوں، سنو، میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، جب جب قوموں پہ عذاب آیا ہے، آفت آئی ہے، تباہی آئی ہے، یا اللہ رب العزت جل شانہ نے کسی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے، تو کبھی اللہ نے اپنی شان میں بے ادبی کی وجہ سے کسی قوم کو برباد نہیں کیا۔ بہت دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، میں قرآن کے مطالعے کے بعد بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ اچانک 3 دن میں اور 40 دن میں جا کے آ گئے اور قرآن کے سب سے بڑے مفتی بن گئے، نہیں، یہ میں ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھ کے بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عذاب پھر کیوں آیا ان پر؟ جب سید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب بھی اللہ کی گستاخی کی تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو پھر عذاب آیا کیوں؟ قوم لوط تباہ کیوں ہوئی؟ قوم سمود تباہ کیوں ہوئی؟ قوم جو ہے وہ موسیٰ تباہ کیوں ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ تو سنو، جب جب انہوں نے اللہ کی محبوبوں کی شان میں گستاخی کی اور نبیوں کو ستایا تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی نبی کی شان میں بے ادبی کرے، کوئی اس کی نبی کی گستاخی کرے۔ اور جانتے ہو آپ، سارے نبی اپنی جگہ، سارے نبی اپنی جگہ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کا موقع ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، آؤ کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے، بتائیں ہم کیسے کریں گے، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحے کم ہے، ہمارے پاس ویپنس نہیں ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ جواب دو، مشورہ دو۔ جانتے ہو آپ وہ صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے جو موسیٰ سے کہہ دے کہ آپ لڑو اور آپ کا اللہ لڑے، ہم تو صرف منہ اور سلوہ کھائیں گے۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ، جب تک کہ ہمارے جانوں میں، جسم میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، ہم آگے سے بھی آ
کریں گے, پیچھے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے, دائیں سے بھی آپ کا دفاع کریں گے, اور بائیں سے بھی آپ کا دفاع کریں گے. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. کوئی وہ امت نہیں ہے جو اپنے نبی کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے. نہیں نہیں, اے موسیٰ, اے نبی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جانتے ہو کیا جذبہ تھا صحابہ کے اندر حضور کے حوالے سے؟ ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک صحابی ہے, کئی صحابہ کو اس نے پکڑ لیا تھا اس وقت, انہیں ایک ایک کر کے قتل کیا جا رہا تھا. کسی نے کہا تھا یہ جو صحابی ہے نا یہ بہت حضور کے جانثار ہے, تو ان کو آخر میں قتل کرنے کے لیے رکھ دیا گیا. اب جب ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ان سے ابو سفیان نے ایک جملہ کہا تھا رضی اللہ عنہ. کہا تھا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت تیری جگہ تیرا نبی محمد ہوتا, کیا ہی اچھا ہوتا. آج تو اپنی بیوی سے دور ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, اپنے گھر والوں سے دور ہے, ساری چیزیں چھوڑ دی. کیوں؟ اسی محمد کی وجہ سے. اور اب قتل بھی ہونے جا رہا ہے, جان چلی جائے گی, کچھ نہیں بچے گا. کیا ہی اچھا ہوتا. اللہ اکبر, آخری مومنٹ ہے, لیکن قسم خدا کی وہ آپ کی اور ہماری طرح نہیں تھے. ایمان والے بڑے اسٹرانگ تھے, بڑے پاورفل تھے. انہوں نے کیا کہا, ارے آج جب تختے دار پر میں ہوں تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میری جگہ میرا نبی محمد ہوتا تو کیا تھا. سن, اگر میں اس وقت اپنے گھر میں ہوتا, بیوی بچوں میں ہوتا, عیش میں ہوتا, اس وقت بھی خدا کی قسم تو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے. ارے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں کہ میرے نبی کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا, یہ صحابہ کی دیوانگی تھی, یہ صحابہ کا عشق رسول تھا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق کے صاحبزادے, ایک مرتبہ آئے کہ ابا بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, زد میں آ گئے تھے, اگر چاہتا تو آپ کا کام تمام کر دیتا, لیکن یہ سوچ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرا باپ ابو بکر ہے. اللہ اکبر. سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آئے, فرمایا خدا کی قسم اگر اس میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, بلکہ یہ دیکھتا کہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے اور تجھے قتل کر دیتا. یہ تو بیٹے کے بارے میں جذبات ہوئے. آؤ ذرا ان کے باپ کے بارے میں آپ کو جذبات بتاؤں. ان کے والد تھے حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ, بعد میں ایمان قبول کیے. جب ان کے والد ابو بکر صدیق کے والد ایمان قبول نہیں کیے تھے, اس وقت اللہ اکبر کبیرہ, گھر میں ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے تھے, بات چیت چل رہی تھی, باتیں کرتے کرتے ابو قحافہ کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی تھے. جانتے ہو آپ, ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور گھونسا اپنے باپ کو دے مارا. ابو بکر نے اپنے باپ کو گھونسا مار دیا. بات نبی تک پہنچی, ابو بکر تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا, اپنے والد کے ساتھ ایسا کیا. جانتے ہو کیا جواب تھا ابو بکر صدیق کا؟ فرماتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام, ابو بکر ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, لیکن ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے, ابو بکر کو یہ گوارا ہے ہی نہیں. یہ اسپرٹ کیوں تھی, یہ بات کیوں تھی؟ یہ بات اس لیے تھی کہ ان کے نزدیک اگر پوری کائنات میں سب سے زیادہ کوئی محبت کے قابل تھا تو وہ محمد مصطفیٰ تھے. اور یہ بات انہیں ابھارتی تھی, یہ بات انہیں جلا بخشتی تھی, یہ بات انہیں حضور کی بے ادبی کبھی سننے کے لیے انہیں برداشت کا مادہ ہی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا, آدمی کبھی اس کی توہین نہیں سن سکتا, کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا. اور ایک چیز بتا دوں میں آپ کو, آپ جانتے بخاری کی حدیث ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا, پوچھا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ توجہ ہے, آج اس لیول والے یہاں بہت موجود ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کہا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ حضور جان کے بعد
سچے تھے، منہ دیکھ کر بات نہیں کرتے تھے کہ جب میرے سامنے آئے تو یار اب ان کو برا نہیں لگے تو ان کے لیے تھوڑی میٹھی بول دو، اور پیچھے گئے تو پھر وہی بول. نہیں، ہپوکریٹس نہیں تھے، سچے مومن تھے. کہا حضور جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت. آقا نے فرمایا عمر نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. سینے سے لگایا، عرض کرتے یا رسول اللہ اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ عمر آپ کو محبوب رکھتا ہے. آقا نے کہا عمر اب مومن ہوئے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اگر ہمارے مال کی محبت نبی کی محبت سے بڑھ جائے، ہماری جان کی محبت نبی کی محبت سے بڑھ جائے، ہماری بیوی کی محبت ہمارے نبی کی محبت سے بڑھ جائے، ہمارے بچے کی محبت نبی کی محبت سے بڑھ جائے، ہماری بینک بیلنس پراپرٹی کی محبت نبی کی محبت سے بڑھ جائے، تو چیک کرو کہ تمہارا ایمان ہے بھی یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. کئی لوگ بڑے بڑے گھٹے بنا کر کے بیٹھے ہیں، کہتے یہی ایمان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ یقیناً ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. ایمان صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے. ایمان صرف جبہ و قبہ پہن لینے کا نام نہیں ہے. ایمان حج، زیارت اور کعبے کی طواف کرنے کا نام نہیں ہے. ایمان نام محبت مصطفیٰ کا ہے، عشق رسول کا ہے. اور آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آقا کہتے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی کی محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس حدیث کی شرح امام نووی نے فرمائی. امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت آپ مومن بنیں گے جب دنیا کی ہر شے سے زیادہ آپ کے دل میں نبی کی محبت بے شک بے شک بے شک. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال. موت کو کوئی ٹال سکتا ہے یہاں کوئی ایسا مائکا لال؟ نہیں ہے، نہیں. ہر کسی کو مرنا ہے. عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. ابھی اگر وقت پڑ جائے آقا کی عظمت اور ناموس پر، کئی لوگ اپنے بیوی بچوں کو یاد کریں گے، اپنی جان بچائیں گے. اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب تک کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ نبی سے بڑھ کر اپنی جان کو سمجھ، تبھی تو بچا رہے ہو. صحابہ تو کٹاتے تھے، صحابہ تو مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ہمیشہ ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. حضور میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو آپ کا ہے. اور حقیقی بات یہی ہے. اللہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہے. بھائی یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ زندگی، یہ جسم، قسم خدا کی ہم تو صرف ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی اس کو سنبھالنے والے ہیں، اور اس کا مالک کون ہے؟ تو خدا و رسول ہے. اس کے اصل مالک خدا و رسول ہے. بلکہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. لیکن جو مومن ہوگا نا وہ اپنی جان اپنی نہیں سمجھے گا. بے شک. یہ یاد رکھیں آپ، وہ اللہ اور رسول کی امانت سمجھے گا. لیکن جو مومن نہیں ہوگا وہ جان بھی بچائے گا. بس ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، یہ ابھی جو 14 تاریخ کو ہوا فرانس کے اندر،
2007 سے چل رہی ہے یہ سازش، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے احباب نے مجھ سے جو کہا، ابھی ہمارے بھائی بھی آ کر مجھ سے عرض کر رہے تھے، میں عرض کر دوں الحمدللہ حضور کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو 14 دن بعد یا 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد ایکشن لے۔ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہے کہ یہاں کوئی بات ہوئی ویری نیکسٹ ڈے اس کا ایکشن ہم لیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن طریقہ چونکہ ہم نے اپنی قوم کو دیکھ لیا ہے، ایک مرتبہ آزاد میدان میں ہم نے جمع کر لیا اور جو کچھ آپ نے حضور معین ملت کو سلا دیا وہ ہم نے دیکھا، اس لیے اب ہم ایسی بیوقوفی نہیں کرنے والے۔ اسی لیے اب ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھیں دوستو، اگر کوئی میزائل ہماری اس مسجد پہ داغ دیا جائے، ہمارے پہ گھر پہ داغ دیا جائے، ہمارے وطن پہ داغ دیا جائے، اللہ کی قسم اس بات کو تو ہم برداشت کر لیں گے، بے شک بے شک۔ لیکن میرے آقا کی عظمت پر ایک چھینٹا بھی اچھالا جائے تو ہم مومن ہیں، ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات ہم بالکل آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں دوستو، آج تو دعوی محبت ہے، دلیل نظر نہیں آتی۔ نبی کی محبت کرنے والا، نبی سے عشق کرنے والا، نبی سے پیار کرنے والا، میں تو صرف 2 باتیں کہتا ہوں آپ سے۔ ابھی رمضان شریف میں جو کچھ فلسطین میں ہوا، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا، سارے ہوٹلوں میں آپ نے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، ویری گڈ۔ لیکن بھائی صرف پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو یہ کہتا ہوں ان کے کلچر کا بائیکاٹ کرو، ان کے طریقے کا بائیکاٹ کرو۔ اور یہ ایک محمد کے چہرے کو معاذ اللہ اپنی مذموم حرکت سے مس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ارے ہر چہرے پر مصطفیٰ کی سنت نظر آ جائے، ان کو منہ چھپانے جگہ نہ ملے، پوری دنیا میں ارے جہاں دیکھو مومن نظر آئے، جہاں دیکھو مسلمان نظر آئے۔ اللہ کی قسم اگر ان کے دل میں میرے نبی کے لیے جگہ نہیں ہے، ہر جگہ انہیں نظر آؤ تاکہ یہ دنیا چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، آپ صبح اٹھے، آپ کے ابا کی کارٹون کوئی بنا کر کے محلے کی مسجد کے دروازے پہ لگا دے، پورے محلے میں لگا دے، آپ کی پرتکریا کیا ہوگی؟ واٹ از یور ریئیکشن؟ کیا کرو گے آپ اس کے بعد؟ پورے محلے کو سر پہ اٹھا لو گے؟ کس نے کیا یہ میرے باپ کی شان میں؟ پولیس اسٹیشن جاؤ گے اور جا کر کے FIR لکھاؤ گے؟ نہیں کرو گے یا نہیں؟ بولو بھائی۔ جبکہ اس کارٹون سے آپ کے ابا کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ بھائی اللہ نے جو تصویر انسان کی بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس سے گریٹ کوئی تصویر ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ تو وہ تصویر ہے جو سب سے گریٹ، اور ان تمام تصویروں میں جو سب سے گریٹ ہے، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی۔ اللہ جس چہرے کی قسم کھا رہا ہے، ارے جس زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، اللہ اکبر، کون ہو سکتا ہے ویسی؟ اور معلوم ہے ارے اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں کافی ہوں اپنے محبوب کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں واٹ از آور رول؟ ہم عاشق مصطفیٰ ہے، ہمارا کردار کیا ہے بھائی؟ اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، وہ تو کر ہی رہا ہے اور وہ تو کرے گا، اس کی طاقت سے بڑھ کے کسی سپر پاور کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے ابھی آپ کے باپ کا اگر کوئی کارٹون بنا کر کے مسجدوں میں چسپا کر دے، بازاروں میں بانٹ دے، نیوز پیپر میں ڈال دے، آپ FIR لکھاؤ گے، جو کچھ کر سکتے ہو کرو گے۔ میں یہ کہتا ہوں آج 14 تاریخ کو ان فرانس کے ظالموں نے 30,000 نہیں بلکہ 60,000 کاپی پوری دنیا میں بانٹی، اور اس کے فرنٹ پیج پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ
اور نام دیا، معاذ اللہ نبی کا خاکہ تو کیا بنا سکتے ہیں، جو بنانا تھا وہ بنایا، نیچے میرے نبی کا نام لکھا۔ میں یہ کہتا ہوں آج اتنے دن گزر گئے ہیں، بتاؤ ہم نے کیا کیا، کیا کیا یار، بتاؤ تو صحیح۔ ہمیں تو روٹی توڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ بات معاذ اللہ صبح معاذ اللہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی لالچ ہے، بس دوستو یہ تو ایک وہ شے ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ تڑپے گا، وہ مضطرب ہوگا، وہ بیتاب ہوگا، اس کو نیندیں نہیں آئے گی، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مذموم حرکت نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن مقدس میں آپ اٹھائیں سورہ قلم، ایک شخص نے میرے آقا کو مجنون کہا تھا۔ کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ مجنون۔ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے آیت اتاری، اے محبوب تو مجنون نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اس آدمی کی جس نے نبی پاک کو مجنون کہا، اللہ نے قرآن میں اس کی 10 علامتیں بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب تک کہ وہ نبی کے بارے میں چپ تھا اللہ کا کلام بھی چپ تھا، اس کے عیب چھپے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے نبی کی شان میں ایک جملہ استعمال کیا، اللہ نے ایک نہیں 2 نہیں اس کے 10 عیب قرآن میں بیان کر دیے۔ سورہ قلم اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اب اس نے جب 9 عیب پڑھے نا تو اس نے اپنے آپ پہ سیٹسفیکشن کیا کہ یہ سب تو صحیح کہا اللہ نے، لیکن جب 10ویں بات پڑھی تو بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ 10ویں بات کا تعلق اس کی ماں سے تھا۔ ذالک غنیم قرآن میں آیا، ذالک غنیم کہ یہ تو زنا کی اولاد ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا، سیدھا گردن پہ تلوار رکھ دی، ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں نے کہا جو محمد نے کہا وہ سچ کہا، جو محمد نے کہا وہ سچ کہا۔ کیا بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو نبی پر حملہ کرے ایک بار تو 10 مرتبہ اس پر حملہ کرو۔ بے شک بے شک۔ یہ طریقہ قرآن ہے، یہ طریقہ سنت رسول ہے۔ اور میں تو بس 2 چیزیں آپ سے عرض کر سکتا ہوں۔ ایک چیز اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ ہم ہندوستان کے قانون کے ماننے والے ہیں۔ کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے جو خلاف قانون ہے۔ اور پھر قانون کے دائرے میں رہ کر پرسنل طور پہ یہ مت کہیے سید صاحب آپ میرے ساتھ آئیے، امام صاحب آپ میرے ساتھ آئیے، حضرت راشد میاں آپ ہمارے ساتھ آئیے، ارشد میاں آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ نہیں نہیں، آپ نبی سے محبت کرتے ہو نا، آپ جو کر سکتے ہو آپ کرو۔ بے شک بے شک۔ اب یہ آپ کے ایمان کا ہے۔ کیا پورا ٹھیکہ معین ملت نے لے رکھا ہے؟ کیا حضور کی محبت صرف وہی کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے؟ کیا پھول گلی والے ہی کریں گے؟ نہیں دوستو یاد رکھو، اگر تم کہتے ہو ہمارا نبی، تم کہتے ہو میرا نبی، تو اس نبی کے بارے میں آپ کے بھی تو کچھ جذبات ہونے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور 2 باتیں میری طرف سے آپ نوٹ کر لو۔ ایک تو ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، یہ تو کرتے ہی رہنا ہے، اس میں تو چپ رہنا ہی نہیں۔ نمبر 2 ان کے لباس کا بھی بائیکاٹ کرو، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرو، اور اپنے آپ کو سنت رسول کا آئینہ دار بنا دو۔ وہ محمد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ارے جس گلی میں جاؤ دنیا پکار اٹھے، ارے یہ جو چہرہ دکھ رہا ہے، یہ جو لباس دکھ رہا ہے، یہ دیوان گانے مصطفیٰ کا لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی بائیکاٹ کا طریقہ۔ اور الحمدللہ ہم تو جاتے ہیں نا، ہم تو لندن کے ایئرپورٹ پہ بھی اترتے ہیں، بے شک۔ ہم تو جس ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اسی لباس کے ساتھ اترتے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیتے ہو کتنا تم ہمارے چہرے سے نفرت کرو گے، ارے تم کو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں حضور کے شیدائی موجود ہے، حضور کے عاشق موجود ہیں، اور ہم اپنے کلچر سے بتا دیں گے کہ ہم نبی کے لیے لباس بھی بدل سکتے ہیں اور نبی کے لیے اس دنیا کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی کرے ہم کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو سلامت رکھے اور حضور سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور بس میں تو یہی کہوں گا، میں مومن ہوں یا نہیں، آپ مومن ہو یا نہیں،
کسی امام سے پوچھنے مت جائیں، کسی مفتی سے پوچھنے مت جائیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ بے شک بے شک۔ اے دل تو بتا، تیرے اندر بیوی کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ اے دل تو بتا، تیرے اندر پیسے کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ اے دل تو بتا، تیرے اندر پڑوسی کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ اے دل تو بتا، تیرے اندر امیر جماعت کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ اے دل تو بتا، تیرے اندر مولوی کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ یہ دل تو بتا، تیرے اندر پراپرٹی کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ جان کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی؟ اگر آپ کا دل کہہ دے نہیں، ہر چیز سے زیادہ میں رسول کو چاہتا ہوں، مبارک ہو تم ایمان والے۔ اور اگر یہ جذبات نہیں ہے، کبھی بیوی آڑے آ رہی ہے، کبھی بچے آڑے آ رہے ہیں، کبھی پراپرٹی آڑے آ رہی ہے، کبھی بزنس آڑے آ رہا ہے، تو یاد رکھو دوستو، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، بختیار کاکی کا نام سنا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی، ابھی 14 تاریخ کو ان کا عرس گیا۔ کیا معاملہ تھا؟ 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ کتنے سال میں؟ آخری بات ہے، 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ ایک معمول تھا آپ کا، بچپن سے 14 پارے حفظ تھے ماں کی دین۔ 3 دن گزرے، چوتھے دن راستے سے گزر رہے تھے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کہا قطب الدین تم ہی ہو؟ کہا کل میں خواب میں بارگاہ رسول میں، محفل رسول میں موجود۔ کہا وہاں باتیں چل رہی تھی کہ 3 دن سے قطب الدین نے میرے پاس وہ تحفہ نہیں بھیجا جو وہ ہمیشہ بھیجتا تھا، 1000 بار درود۔ کیا قطب الدین تم نے ایسا کیا؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ کہا حضور کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا؟ کپڑے پھاڑ دیے، چیخ نکل گئی، گئے گھر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ ارے جو میرے اور رسول کے بیچ میں حائل ہو جائے ویسی بیوی نہیں چاہیے، اور پھر مرتے دم تک کے نکاح ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کی محبت سب سے اوپر ہے۔ حنظلہ، حضور کے منادی نے آواز دی، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے۔ پہلی رات کیا ہوتی ہے؟ آپ تو جانتے ہو جو شادی شدہ لوگ ہیں، بیوی کہیں چھوٹتی ہے؟ پہلی رات ہے، آقا کے منادی نے آواز دی، حنظلہ نے اپنا بستر چھوڑا، گھر سے جانے لگے۔ بیوی نے کہا غسل تو کر لو۔ کہا نہیں، غسل کرنے میں کہیں لیٹ نہ ہو جائے، حضور کا حکم آیا ہے۔ گئے اور اسی وقت جام شہادت نوش کر لی، بتا دیا کہ ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں، بیوی چھوٹ سکتی ہے، ماں باپ چھوٹ سکتے ہیں، بچے چھوٹ سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، لیکن دامن رسول نہیں چھوٹ سکتے۔ اللہ کرے کہ وہ جذبہ ہمارے اندر بھی آئے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب رکھ لو داڑیاں بھائی، اور موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بزنس وہ بزنس، رزق کا دینے والے یہ کتے ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، رزق کا دینے والا اللہ ہے۔ اور وہ اللہ جب تم نبی کی سنت پہ عمل کرو گے تو اپنا رزق روک لے گا۔ کس جاہل نے آپ کو یہ بتایا؟ کس جاہل نے آپ کو یہ بتایا؟ آپ نبی کی سنت پہ عمل کرو، الحمدللہ یہ زمین بھی اللہ و نبی کی ہے، آسمان بھی اللہ و نبی کی ہے، اصل مالک وہی ہے۔ بس اپنے دل میں یہ اطمینان رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سنیچر ہے، کوشش کریں اسماعیل حبیب مسجد میں آپ پہنچے اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شامل ہو، تاکہ عشق رسول کا ماحول بھی ملے، محبت رسول کا ماحول بھی ملے۔ وما